انسان کی کل ارتقائی تاریخ تقریباً 2,50,000 سے 3 لاکھ سال پرانی ہے۔ انسان ارتقاء کی کئی منزلیں طے کرتے ہوئے ہومو سفینس تک پہنچا۔ اس دوران حضرت انسان اپنے اندر کئی چیزیں ضم کرتا گیا۔ انسان اپنے ماحول سے مطابقت رکھتا گیا۔ انسان نے آگ پر نہ صرف قابو پا لیا بلکہ اسے جلانا بھی سیکھ لیا۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ جدید تصورات کو اپنایا، اپنے علم سے نت نئی چیزیں دریافت کیں اور ان کا انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ انسان نے وقت کے ساتھ یہ بھی جان لیا کہ ہم بجائے اکیلے شکار کرنے کے گروہوں کی شکل میں کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرے جانداروں سے تحفظ اور خوراک کا حصول انسان کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ حضرت انسان نے وقت کے تقاضے کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ہی انسانی معاشرے کی باقاعدہ تشکیل ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں ہر ایک نے اپنے ذمہ داریاں بانٹ لی۔ کچھ کا کام خوراک کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا اور کچھ کا کام اپنی نسل کی تربیت کرنا تھا۔ کچھ کی ذمہ داریاں قبیلے کے دفاع پر لگا دی گئیں۔ انسان کے ان رویوں کا مطالعہ بھی بشریات کا لازمی حصہ رہا ہے۔ ہم قدیم نوادرات اور فوسل ریکارڈ سے ملنے والے شواہد کی بنا پر یہ بتا سکتے ہیں کہ ماضی کے انسانوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا کلچر کیسا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ کس دور میں کس رویے کا ارتقاء ہوا، کلچر کا ارتقاء کب ہوا، یا زرعی انقلاب کب آیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا مطالعہ بشریات کی شاخ قبل از وقت تاریخ بشریات یعنی پری ہسٹورک اینتھروپولوجی میں کیا جاتا ہے۔ ماہر بشریات نے ہیومن ایوولوشن کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے پہلا دور پیلیولتھک دور ہے۔ کلچر کا ارتقاء یوں ہی ایک دن یا سال میں نہیں ہوا بلکہ اسے ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے میں اتنی ہی صدیاں لگیں جتنی انسان کو ارتقاء کے عمل سے گزرنے کے دوران لگیں۔ کلچر مختلف مراحل میں اور مختلف ادوار میں ارتقاء پذیر ہوا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو کلچر کے ارتقاء میں پیش آیا اسے ہم پیلیولتھک دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور کی ابتدا آج سے 1.8 ملین سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس دور میں کلچر کے ارتقائی مرحلے کو ماہرین نے 3 مزید ذیلی مرحلوں میں بانٹا ہے۔ یہ دور ہومو ایریکٹس کا دور کہلاتا ہے۔ اس وقت انہوں نے زمین پر 2 پیروں سے چلنا سیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیدھے کھڑے ہو کر بھی چل سکتے تھے۔ ان کی غذا جانوروں کا گوشت اور سبزے پر مشتمل تھی۔ اس وقت کا انسان کچا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اس دور میں ہمارے آباؤ اجداد نے پتھروں کا کچھ حد تک استعمال جان لیا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ کیسے ان سے ہتھیار بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے ہیں، یعنی کیسے ان سے شکار کا استعمال لینا ہے۔ اسی دور کو پتھروں کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے باقاعدہ شواہد ہمیں افریقہ میں ملنے والے وہ فوسلز اور ہتھیار ہیں جو اس وقت کا انسان استعمال کرتا تھا۔ ان پتھروں سے بنے ہتھیاروں کی باقاعدہ کوئی شکل نہ تھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں پتھروں کا استعمال صرف وقتی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان قدیم ہتھیاروں میں جو قابل ذکر ہتھیار آرکیالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کو ملے ہیں ان میں بھالے، پتھروں سے بنے تیر اور جانوروں کی ہڈیاں توڑنے والے پتھر شامل ہیں۔ یہاں ایک چیز قابل ذکر تھی کہ ان ہتھیاروں کو بنانے کے لیے مخصوص پتھروں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دور کا دوسرا مرحلہ ہومو ایریکٹس پر ختم ہو کر ہومو نیندرتھال سے شروع ہوتا ہے۔ نیندرتھال ایک سمجھدار نوع تھی۔ انہوں نے آگ کا استعمال جان لیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا۔ یہ لوگ سیاحت پسند تھے۔ انہوں نے کھانا آگ پر پکا کر کھانا سیکھ لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انسانی اقدار کو بھی تشکیل دیا۔ یہ لوگ باقاعدہ تقریبات بھی کرتے تھے۔ اس مرحلے میں ملنے والے فوسلز ریکارڈ میں پیچیدہ پتھر اور پھولوں کے فوسلز بھی شامل تھے، جیسے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ کیسے کس تقریب کو سر انجام دینا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کی اموات پر پھولوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ ان کے دور میں ملنے والے پتھروں سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہومو ایریکٹس کے برعکس پتھروں کو باقاعدہ ایک شکل دے کر ان کا استعمال کرتے تھے۔
انہوں نے جانوروں کا گوشت کاٹنے کے لیے بھی ہتھیار بنائے۔ ان لوگوں کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ یہ امن پسند تھے۔ پیلیولتھک کے آخری دور تک ہومو نیندرتھال کا ہی راج رہا۔ اس دور میں یہ لوگ اور زیادہ ایڈوانس ہو چکے تھے۔ پتھروں کے استعمال میں مہارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید چٹیل قسم کے اوزار بنانا شروع کر دیے، جیسے سوئیاں، نیڈلز وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بلیڈ کا استعمال اور بنانے کا سہرا بھی اس دور کے انسان کے سر جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انہوں نے آرٹ میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی تھی۔ اس دور کے پتھروں پر باقاعدہ نقش بھی ملے۔ یوں تو نقش گاروں میں ہی بنائے جاتے تھے اور انسان نے سب سے پہلے لکھائی اور لکیروں سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا، لیکن اسے باقاعدہ آرٹ کی شکل دینا اس دور کے انسان کے سر ہی جاتا ہے۔ انہوں نے جانوروں کی شکلیں پتھروں اور غاروں کی دیواروں پر بنانا شروع کی۔ اس دور میں انسان پچھلے انسانوں کی نسبت کافی جدید ہو چکا تھا۔ معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ انسانوں میں تجسس بھی پیدا ہوا۔ دوسرا جو دور ہیومن ایوولوشن میں آتا ہے اسے میزولیتھک دور کہتے ہیں۔ انسانی کلچر کے ارتقاء کے دوران اگلا دور میزولیتھک دور کہلاتا ہے۔ یہی دور تھا موجودہ انسانوں یعنی ہومو سفینز کا۔ اس دور کی شروعات آج سے 15,000 سال پہلے ہو چکی تھی، جب انسان نے زرعی انقلاب میں قدم رکھا۔ تب انسان دنیا بھر میں پھیل چکے تھے۔ انسانوں نے مختلف زبانوں کو جنم دیا۔ زبانوں کے جنم سے روابط مضبوط ہوئے، ایک دوسرے کو بہتر سمجھا اور ماحول سے نہ صرف اچھی مطابقت پیدا کی بلکہ ماحولیاتی فیکٹرز سے نپٹنا بھی سیکھ لیا۔ اس دور میں جانوروں کا شکار کرنے کی بجائے انہیں پالنے کا رواج پا چکا تھا۔ یہ لوگ جانور پالنے اور ان سے مختلف کام بھی لیتے۔ زراعت شروع ہو چکی تھی۔ بیل کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آنے لگے اور اس طرح جانوروں سے گوشت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان نے دودھ اور دیگر ضروریات زندگی لینے کا فن بھی سیکھ لیا۔ انہوں نے بارشوں کے پانی کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ فصلیں اگانا اور بیج پیدا کرنا بھی اس دور کے انسان کی ایجاد ہے۔ انہوں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ہڈیوں سے بھی اوزار بنانا شروع کر دیے۔ یہ لوگ باقاعدہ درختوں سے بنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس دور میں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ کام آپس میں بانٹ لیے گئے۔ عورتوں کی ذمہ داری امور خانہ پر ہوتی تھی، جبکہ مردوں کی بھی مختلف ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں، جن میں قبیلے کا دفاع اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ انہوں نے باقاعدہ بادشاہی نظام کو جنم دیا۔ یہ لوگ اپنا لیڈر چنا کرتے تھے جو ان پر اپنا حکم صادر کرتا تھا اور قبیلے کو چلایا کرتا تھا۔ یہ لوگ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر جنگوں کا مقصد دوسرے قبیلے کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوتا تھا۔ یہ لوگ غلام بنانا بھی سیکھ چکے تھے اور ان غلاموں سے کام لینا بھی۔ انہوں نے آرٹ کے استعمال میں رنگوں کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ ان کے دور میں ملنے والے نقش میں بیل کی پینٹنگ اہم ہے۔ انہیں تعلیم کا بھی آغاز کیا، جس میں یہ بچوں کو شکار کے طریقوں کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کا کام بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس دور کا خاتمہ آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کلچر کے ارتقاء کے دوران اگلا مرحلہ نیولتھک ریولوشن کا آتا ہے۔ یہ دور آج سے 7,000 سال پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت انسان کافی جدید ہو چکا تھا۔ انسانی سوچ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے پروان چڑھی۔ انسان نے قدرتی وسائل کو بہتر طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ خوراک کو دیر پا استعمال کے لیے محفوظ کرنے کے طریقے تلاش کرنا ان کا ہی کارنامہ تھا۔ کھانے کے برتن اسی دور میں بننا شروع ہوئے۔ انہوں نے ہی قبیلوں کو یکجا کر کے گاؤں اور قصبوں کی شکل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جائیداد کا نظام بھی تشکیل دیا۔ اس دور کا ایک کارنامہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق تقسیم کرنا بھی تھا۔ جس کے پاس زیادہ جائیداد ہوتی وہ امیر تصور کیا جاتا اور غریب لوگ اس کے ہاں کام کر کے روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ پہلے ادوار میں صرف زراعت ہی انسانوں کے پاس ایک پیشہ تھا، لیکن اس دور میں برتن سازی بھی ایک بڑے پیشے کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ حکومت کا باقاعدہ نظام بھی اس دور میں تشکیل دیا گیا۔ ماہرین کو پچھلے ادوار کی نسبت اس دور میں باقاعدہ مذہبی رسومات کے شواہد ملے۔ اس دور میں لوگ مذہبی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف شکلوں میں فطرت کو پوجتے تھے، کہیں درختوں کی پوجا پاٹ اور کہیں سورج اور چاند کی۔ الغرض انہوں نے ہی سب سے پہلے فطرت کو پوجنا شروع کیا۔ یہی وہ دور تھا جب کلچر درست طریقے سے پروان چڑھ چکا تھا۔ اس دور کا خاتمہ آج سے 6,000 سال پہلے ہوا تھا۔
کلچر کے ارتقاء میں سے اگلا مرحلہ کانسی کا دور کہلاتا ہے۔ یہ دور آج سے 6000 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن پوری دنیا میں یہ دور ایک ساتھ نہ آیا بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف سالوں میں اس کا آغاز ہوا۔ کانسی، کاپر اور ٹین کا ایک مرکب ہے۔ اس دور کے انسانوں نے نہ صرف اسے بنانا سیکھ لیا بلکہ اس کا استعمال کر کے مختلف چیزوں کو بھی تخلیق کیا۔ وادی سندھ کی تہذیب اسی دور میں عروج پر تھی اور یہاں یہ دور 5300 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، جس کا خاتمہ 3700 سال پہلے ہوا۔ اس دور میں مصری تہذیب بھی بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ مصر میں یہ دور آج سے 5100 سال پہلے شروع ہو چکا تھا اور یہاں اس کا خاتمہ 3200 سال پہلے ہوا۔ اس کے ساتھ یورپ میں کانسی کا دور آج سے 5200 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، جس کا خاتمہ 2600 سال پہلے ہوا۔ اس دور کا باقاعدہ ریکارڈ اس دور میں لکھی گئی تحریروں سے ملتا ہے، یعنی اسے لکھی گئی انسانی تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور سے پہلے ادوار کا ریکارڈ صرف فوسل ریکارڈ پر ہی مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کا نظام تشکیل دیا، جس کی بنا پر یہ لوگ شہر اور ٹاؤن بنایا کرتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب سے ملنے والے شواہد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ لوگ کانسی کے سکے بھی بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پلی کو ایجاد کیا، جس کی مدد سے بھاری پتھر عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہونے لگے۔ اگر ہم پہیے کی ایجاد کی بات کریں تو اس کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ پہیے کی ایجاد نے انسانی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب محنت کم اور پھل زیادہ ملنے لگا۔ تجارت شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے سمندری سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں دھاتوں سے بنی اشیاء نے باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کی۔ تجارت اس دور کا اہم پیشہ تھا۔ انسانی کلچر کے ارتقاء کے دوران آخری دور ہے ہمارا، یعنی جدید انسانوں کا دور، جسے لوہے کے زمانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی دور انسانیت کی تاریخ میں عظیم انقلاب بن کر ابھرا۔ اس کے دور کی شروعات میں لوہے کو جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بطور دھات کرنا شروع کیا۔ اس دور کا سہرا برِ صغیر کے لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے لوہے کا استعمال کیا۔ آج کا انسان ماضی کے انسان سے زیادہ ذہین ہے۔ آج ہم اس کائنات کے رازوں کو جاننے میں مگن ہیں، لیکن ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا ہوگا، جو ہمارے آباء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے نت نئے طریقے ایجاد نہ کیے ہوتے تو ہم اس مقام پر ہرگز نہ پہنچے ہوتے۔